وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ آیت جو تلاوت کی گئی وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو۔ کن ایمان والوں کو؟ جنہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے ہوں گے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے مطابق پھر عمل بھی کیے جائیں۔ حال صرف ایمان کا دعویٰ کرنا اور اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا تو یہ کمزور ایمان ہے، بلکہ یہ ایمان کا نہ ہونا ہے۔ کہ ہم دیکھیں گے یہ اسلوب کہ جہاں بھی ایمان کی بات آتی ہے تو ساتھ ہی ایک کنڈیشن عمل صالح کیا جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ والعصر میں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان جو دنیا میں آئے ہیں وہ خسارے میں ہیں، ایسی کشتی کے سوار جس نے ڈوبنا ہے۔ اب کیسے بچے؟ الا الذین آمنوا، استثنا یہ ہے کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صرف ایمان لے بلکہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک اور صالح اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق کی، اور آپس میں حق بات کی نصیحت وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید بھی کرتے رہے، خود بھی جمے رہے اور لوگوں کو بھی ساتھ ایمان پر جمائے رکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ عمل صالح کرتے رہے۔ کیا اللہ بدلہ دے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات، ایسی خوبصورت سینریز، ایسی خوبصورت باغات، اللہ اکبر، جن کے دامنوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ محمد میں کہ کیسی کیسی نہریں ہوں گی۔ جو شراب طہور ہے، جو پاکیزہ شربت کی نہریں، ایسی نہر، پانی، صاف پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں بہائے گا۔ خالدین فیہا، اور سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں اپنے نیک بندوں کو، ایمان والوں کو، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں۔ دنیا کی زندگی کوئی کتنی بھی عیاشی کر لے، کتنا بڑا محل بنا لے، 50 سال 70 سال، آج کے زمانے میں تو میکسیمم 100 سال ہی ہے، اور وہ بھی صحت کہاں کام کرتی ہے، کیا چیزیں، کون کون سی چیزیں انکارا ہو جائے۔ یہاں کنڈیشن کوئی نہیں ہے کہ 100 سال یا 1000 سال یا 5000 سال، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے جب تک اللہ کا حکم ہوگا، تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور وہاں پر ان کی جو گریٹنگ ہوگی، جو ایک دوسرے سے مل کر وہ دعا دیں گے، وہ سلامتی ہوگی، سلام ہوگا۔ دیکھیں یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جنتیں الحمدللہ کتنی خوبصورت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل پر وہ اس کا گمان گزر سکتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ سجدہ کی آیت کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا خوبصورت نعمتیں چھپا رکھی ہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ فرما رہے کہ ان کا جو ملنا جلنا ہوگا وہ سلامتی ہوگا، ایک دوسرے کو سلام، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں ہی ہوں گی۔ یہ بات ہم نے سورہ یونس میں بھی پڑھی تھی، جہاں آیت نمبر 10 میں ہے کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی دعوت کیا ہوگی، ان کی پکار کیا ہوگی، کیا دعا مانگیں گے، کیا پکاریں گے؟
दावाहुम फीहा सुबहानक अल्लाहुम्मा, कहेंगे कि सब पाकी अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के शान निशान है। व तहियतुहुम फीहा सलाम, और वहाँ भी यही है कि उनके लिए जो ग्रीटिंग होगा वो एक दूसरे को सलामती, एक दूसरे को सलामती की दुआ, और एक दूसरे से मिलेंगे तो सलामती सलामती है। जन्नत में अहले ईमान की ज़बान पर ये कलमात बेख्तियार जारी होंगे। ये जन्नत वालों का मखसूस ज़िक्र होगा, और उनके आपस की जो कदूरतें हैं, जो झगड़ा इख्तिलाफ, वो तो जन्नत में दाखिल होने से पहले निकाल दिया जाएगा, और उनकी आपस की गुफ्तगू सलामती वाली होगी। यानी वहाँ ना किसी से बुग़्ज़ होगा, ना कीना, ना हसद, ना झगड़ा, ना इख्तिलाफ, ना गुस्सा, सिर्फ सलामती और मोहब्बत ही होगी। अल्लाहुम्मा जल्लना मिनहुम, अल्लाह हमें ऐसे जन्नती लोगों में शामिल कर दे अपने फजल से, अपने करम से। और फिर सलामती, एक दूसरे को तो सलाम करेंगे, अल्लाह की तरफ से भी पुकार आएगी, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, कहा जाएगा सलाम रब्बे रहीम की तरफ से। रब्बिर रहीम जो है ना, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, पुकारी जाएगा, सलाम पुकारा जाएगा, अल्लाह अकबर, उस रहीम रब की तरफ से। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, कि आपस में सलाम को आम करो, हर उस शख्स को सलाम करो जो तुम्हें मिलता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह ताला की सलामती हो, अल्लाह अपनी रहमत और बरकतें फरमाए। और फिर जो जवाब देना है वो भी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपने फरमाया कि जो सलाम करना है ना, एक दूसरे को सलामती की दुआ देना, इसको आम करो, क्योंकि ये छोटा सा अमल दिलों में मोहब्बत पैदा करता है और नफ़रतें और कदूरतें ख़त्म करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि ईमान न लाओ, और ईमान कामल नहीं होगा जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करो। मैं तुम्हें ऐसी चीज़ के बारे में ना बताऊं जो तुम्हारी आपस में मोहब्बत को बढ़ा दे। अल्लाह अकबर। सहाबा ने कहा क्यों नहीं? फरमाया कि आपस में सलाम को आम करो, यही है अफ़शुस सलामा बैनकुम, कि आपस में सलाम को आम करो, जहाँ मिलो सलामती की दुआएं दो एक दूसरे को, क्योंकि जन्नत वालों का वतीरा, उनका अमल भी यही बताया गया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। अबू दाऊद की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाओ और रात की नमाज पढ़ो, और जब लोग सो रहे हों, यानी तहज्जुद की नमाज की तरफ इशारा है, तो तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। सलाम जन्नत की तरफ ले जाने वाला अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा दूसरे मुसलमान से मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। आपस में मोहब्बत, सलाम, मुस्कुरा कर मिलना। जन्नत में सलाम का मायने यही है कि जन्नत में जो सलाम का मायने यही है कि दुनिया की आफात, हसरतों, गम और परेशानियों से सलामती की तरफ लौटना, और दुनिया के फ़ानी जिस्मों से निकल कर जन्नत के दायमी ज़िंदगी और दायमी जिस्मों में मुंतकिल हो जाना। और ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अगली आयत ले लेते हैं। आयत नंबर 24 है सूरह इब्राहिम की। अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन, क्या आपने देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह मिसाल देता है एक ऐसे पाकीज़ा दरख्त की, एक ऐसे पाकीज़ा कलमे की कि जैसे कोई पाकीज़ा दरख्त हो। अल्लाह पाक कलमे की मिसाल देता है एक पाक दरख्त के ज़रिए। असलुहा साबितुन, जिसकी जड़ जो है, वो असल जो है जड़, वो बड़ी मज़बूत हो। वह फ़रउहा फिस समाई, और उसके दरख्त के तना जड़ तो मज़बूत हो, उसकी शाखें आसमान पे फैली हों, जो साया भी देती हों, फल भी देती हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में थे, तो आपने पूछा, दरियाफ्त फरमाया, मुझे बताओ कि कौन सा दरख्त है जो
اس مسلمان یعنی اس کلمہ طیبہ جو کلمہ طیبہ پڑھنے والا مسلمان کی مانند ہے جس کے پتے نہیں گرتے، ہر وقت میوہ دے رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں نے دیکھا کہ یہاں دو بڑے بزرگ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں میرے والد، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں جواب دوں، ان بزرگوں کے سامنے کلام کرنا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ یہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر جب یہ مجلس برخاست ہوئی اور ہم کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ کی قسم میرے دل میں آیا تھا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کہا کیوں نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے پھر کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ بزرگوں کے سامنے میں آگے بڑھ کر بات کروں، اس لیے نہیں کہا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا جواب دیتا تو مجھے اتنے سرخ اونٹ ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرمانے ہیں تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، جو ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ ایسی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، تاکہ وہ سوچے سمجھے اور نصیحت حاصل کرے، تذکر حاصل کرے۔ وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ خَبِیثَہ، اور مثال ہے خبیث درخت کی، برے درخت کی اور بری بات کی، جیسے کہ اللہ کہہ رہے کہ برے کلمے کی یا بری بات کی مثال اسی طرح ہے جیسے ایک برا درخت ہو، اجتثت من فوق الارض، جس کو جب چاہا جائے اتنی اس کی جڑ کمزور ہو کے اٹھا کے ہاتھ سے اکھاڑ کر اس کو پھینک دیا جائے، ما لہا من قرار، جو کبھی بھی سکونت حاصل نہیں کرتا، جس کو زمین میں کوئی قرار ہی نہیں ہے، یعنی اس کی نہ جڑ مضبوط ہے نہ کوئی فائدہ مند ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جڑ سے اکھاڑ ہی پھینکا جائے، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی کسی کام کا نہیں ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین اور کفار کی دو مثالیں بیان کی ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور شجرہ طیبہ سے مراد مومن ہے اور اس کے دل میں کلمے کی جو جڑ ہے۔ چمی گوئے مسلمان نمبر لرزم کے دان مشکلات لا الہ، یہ لا الہ الا اللہ انکار کیا گیا، ہر چیز کا انکار ہے اس میں، کوئی الہ نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی بیکری بنانے والا نہیں، کوئی خزانے دینے والا نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، ما سوائے اللہ کے۔ محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اس سے مراد عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو شجرہ طیبہ ہے اس سے مراد مومن ہے، اور اس کے دل میں کلمے کے ساتھ جو جڑ جڑی ہوئی نا کلمے کے ساتھ، کہ کلمہ اس کے دل میں گھر کر گیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ کے سوا اور کوئی ہستی نہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ یعنی ایمان جو ہے، جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں، بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اسی طرح مومن کے سینے میں ایمان جو ہے وہ راسخ ہو جاتا ہے، اور جس طرح کھجور کی شاخیں اوپر کی جانب بلند ہوتی ہیں، اسی طرح مومن کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر زیادہ عمل کرے، اور مومن کے نیک اعمال کو فرشتے اوپر کی جانب لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال پر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تازہ کھجوروں کا ایک خوشہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت پڑھی، مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ پاک کلمے کی مثال پاک درخت کی طرح ہے۔ نیز فرمایا کہ ایمان کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں، نماز اس کی اصل ہے، زکوٰۃ اس کی شاخیں ہیں، روزے اس کے پتے ہیں، اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانا اور اچھے اخلاق بھی اس کے پتے ہیں، حرام کاموں سے بچنا بھی اس کا
پھل ہے، اور اس طرح فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس کی چھوٹی ہے، چھوٹی جو ہے نا وہ جہد و جہاد ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ بیہودہ اور بے حیائی کی باتیں کرنے والوں سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ ہم جو گندے برے لطیفے سناتے ہیں اور ہنستے ہیں اور یہی کام چلتا رہتا ہے، ایسی بیہودہ اور بے حیائی کی باتیں کرنے والوں سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب تک امین کو خائن اور خائن کو امین نہ سمجھا جائے اور بےہودگی کو بے حیائی کا ظہور نہ ہو جائے، آج کو اس کو آرٹ سمجھا جا رہا ہے نا کہ بےہودہ باتیں کرنا، لوگوں کو ہنسانا، لوگوں کی عزت اٹھانا، اس کے ہر قول و فعل میں ہر حال میں نفع ہی نفع ہے۔ اس لیے دوستی کن سے کرنی ہے؟ جو ایمان والے ہیں ان سے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر کا عمل قبول نہیں ہوتا، اس کے اعمال اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ امام رازی نے شجرہ خبیثہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ جس درخت کا پھل بہت بدبودار ہو، کڑوا ہو اور اس کی تاثیر بھی نقصان دہ ہو، ایسا شخص بھی جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، فائدہ مند نہ ہو، غیبتیں چگلیاں کرنے والا، تو اس کی دوستی بھی اسی طرح نقصان دہ ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو ثابت قول کے ساتھ، یعنی اس کلمہ اصل بات یہ ہے کہ اس کلمے کو ہم ضرور سمجھیں۔ میں اس لیے وہ اقبال کا شعر بار بار بیان کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا چمی گوئے مسلمان بلرزم کے دارن مشکلات لا الہ، کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ تو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی اس کلمے کی وجہ سے ایک پائیدار نقطۂ نظر اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، ایک مستحکم نظام اور ایک خوبصورت اور ایک مستحکم فکر عطا کرتے ہیں، اور ایک جامع نظریہ اس کو ملتا ہے جو ہر مسئلے کے حل کرنے اور ہر گتھی کو سلجھانے کے لیے اس کے کام آتا ہے، یعنی کلیدی اللہ اکبر مشورہ اس سے مل جاتا ہے جب انسان ثابت قدمی پر ہو، اور اس کے ذریعے سیرت اور اخلاق کی مضبوطی اس کے حصے میں آتی ہے، جسے زمانے کی گردشیں متزلزل نہیں کر سکتی۔ ایسا خوبصورت اخلاق اس کے حصے میں آتا ہے۔ زندگی کے ایسے ٹھوس اصول ملتے ہیں جو ایک طرف تو ان کے دلوں کو سکون اور ذہن کو اطمینان بخشتے ہیں، اور دوسری طرف کوشش و عمل کی راہوں میں بھٹکنے نہیں دیتے، اور ٹھوکریں کھانے سے بچاتے ہیں کہ کوشش بھی نہیں کرتے بلکہ کوشش اور عمل کی طرف لے آتے ہیں۔ پھر جب وہ موت کی سرحد پار کر کے عالم آخرت کے اللہ اکبر آخرت کی حدود کے اندر قدم رکھتا ہے، تو وہاں ان لوگوں کو جو ثابت قدم ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کسی قسم کی حیرانی اور پریشانی نہیں ہوتی، کوئی سامنا نہیں ہوتا، نہ لاحق ہوتی ہے۔ وہاں کوئی چیز مرحلہ پیش ایسا نہیں آتا جس کا ان کو پہلے سے قرآن و سنت نے خبر نہ دے دی ہو، یعنی قرآن و سنت کے ذریعے ان کو پہلے سے خبر نہ دے دی گئی ہو، اور جس کے لیے انہوں نے قبل از وقت اپنی استطاعت کے مطابق تیاری نہ کر رکھی ہو۔ اس لیے وہاں ہر منزل وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اللہ اکبر طے کر پاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ یذل اللہ بھٹکا دیتا ہے الظالمین ظالموں کو، ویفعل اللہ ما یشاء اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ظالم کون ہے؟ ظالم کا حال جو اللہ کی مانتے نہیں ہیں، جو شرک بھی کرتے ہیں، جو لوگوں کے حق بھی نہیں ادا کرتے، جو کفران نعمت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے مرتے ہی اپنے توقعات کے خلاف ایک دوسری جو اس نے وشفل تھنکنگ اپنے اندر پالی ہوتی ہے کہ مسئلے کوئی نہیں ہے، بس اللہ نے پیدا کیا ہے، ایسے ہی ہے، ڈراتے رہتے ہیں، اس کے خلاف ایک دوسری صورتحال اس کو ملتی ہے، یعنی ایک دوسری صورتحال سے اس کا سابقہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بہرحال ایسے ظالم
جو کلمہ طیب کو چھوڑ کر کسی اور کلمہ خبیثہ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ایک اللہ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو پراگندہ اور کوشش کو ناکام کر دیتا ہے۔ وہ لوگ کسی پہلو سے بھی فکر و عمل کی صحیح راہ نہیں پا سکتے۔ برا بن عازب سے ایک حدیث ہے، فرمایا ہے، ان سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے سوالات میں یہ کلمہ جو ہے نا، کلمہ طیبہ اللہ اکبر، یہ انسان کو ثابت قدم، وہاں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو ان کے ثابت قدمی کی وجہ سے جو انہوں نے زندگی گزاری، فی الحیات دنیا میں بھی، دنیا کے زندگی میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ جمائے رکھے گا، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4269۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری کی وجہ سے ان کی نعمتیں ان سے چھین لی گئی، یعنی بدل ڈالا، وَأَحَلُّوا، یعنی اللہ کی نعمت یہ قرآن ہے، اس کا حق ادا نہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کا کردار ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے ان کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے زندگی کیسے گزاری اور صحابہ نے کیا عمل کیا، ہم نے ان کو بھی نہیں پڑھا، ہم نے عشرہ مبشرہ کو بھی نہیں پڑھا، ہم نے چاروں خلفائے راشدین کو بھی نہیں پڑھا، عورتوں نے ازواج مختارات کو بھی نہیں پڑھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی مبارک زندگی کو نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی نعمت ہے نا قرآن، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور کیسے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جو ہے پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو لا کھڑے کیا، اللہ اکبر، ہلاکت کے گھر کے پاس۔ اللہ اکبر۔ دار البوار، بوار کیا ہوتا ہے؟ جس چیز میں زیادہ کھوٹ ہو، جو فساد اور ہلاکت کا موجب ہو، تباہی کا گھر، ہلاکت اور ہلاک کرنے والے کو باہر کہتے ہیں، اور اس کی جمع بوار ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں احلوا قومہم دار البوار، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 28-29 میں، جہنم یصلونہا وبئس القرار، پھر ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا قیامت والے دن، اللہ اکبر، جہنم میں، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیے، اللہ کے شریک ٹھہرائے، تاکہ لوگوں کو راستہ توحید سے گمراہ کر سکے، اپنی دکانداری چمکا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ عارضی نفع اٹھا لو، کیونکہ انجام کار تم سب کا یہی ہے کہ تم سب کو جہنم میں ہی ٹھہرنا ہے، وہیں رہنا ہے۔ اہل مکہ پر اللہ کی نعمتیں اور ان کی ناشکری، اللہ نے ان کو متعدد نعمتیں عطا فرمائی، ان کو رزق میں وسعت عطا فرمائی، حرم میں سکونت مہیا فرمائی۔ حالانکہ ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے تھے، لیکن یہ کیونکہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کیونکہ سب نے اپنے بت بھی کعبے میں رکھے ہوئے تھے، اور یہ ان کو مجاور سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی جو نعمت ان کو ملی کہ انہی میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے اپنا پاک کلام بھی عربی میں اتارا۔ ان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید انہی کی زبان میں نازل فرمایا، اور ان کے کعبے کو ساری دنیا کے مسلمانوں کی نمازوں کے لیے قبلہ قرار دیا۔ اس میں نماز کا بہت بڑا اجر، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی، کفر کیا، اور ایمان لانے کے بجائے کفر کیا۔ ایک تو ناشکری بھی کی، انکار بھی کر دیا، ایمان نہیں لائے، اور اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس قوم سے مراد کفار قریش ہے، اور اللہ کی نعمت یہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دار البوار سے مراد ہے کہ آخرت ان کی جو ہے وہ دوزخ کی آگ ہے، تباہی کا گھر۔ اللہ جیسے فرمانے سورہ فرقان میں، بلکہ ان کو سامان زندگی دیا، اور ان کے باپ دادا کو حتیٰ نسوا ذکرا،
یہاں تک کہ جب وہ بھول گئے نصیحت کو، وہ کانوا قوما بورا، تو وہ تھے ہی ہلاکت میں جانے والے۔ ہلاکت جو ہے وہ جہنم کا گہرا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور وہ اللہ کے لیے ند قرار دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ کل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، آپ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فائدہ اٹھا لو دنیا کی اس فانی زندگی کا، ٹھکانہ تمہارا آگ ہے۔ اللہ کے لیے ند قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک بنایا ہوتا۔ ند مد مقابل، جیسے کہ کسی شخص نے کسی کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ماشاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو مجھے اللہ کا ند قرار دیتا ہے، مقابل قرار دیتا ہے، کہ وہ اللہ کے لیے ند بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے مد مقابل کچھ اور ہستیوں کو ٹھہراتے ہیں تاکہ لوگوں کو اصل راستے سے روک سکے۔ کل تمتع بکفری کا، کہا جائے گا کہ فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کا، قلیلا، تھوڑا بہت، انکا من اصحاب النار، جانا تو تمہیں آگ میں ہی ہے۔ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیہ، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہ ایمان لاؤ، اے ایمان والوں سے کہ نماز قائم کرو اور خرچ کرو جو رزق دیا ہے ہم نے تمہیں، اپنی جان اور مال کو لگاؤ اللہ کے لیے، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن کوئی نہ تجارت ہو اور نہ کوئی دوستی کام آئے۔ نصیحت ہے کہ اپنی جان اپنی مال لگاؤ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ نصاد میں۔ جتنا اپنے آپ کو کھپائیں گے نا اللہ کے لیے، اس دین کے لیے، اپنی جان اور مال لگائیں گے تو اتنی اللہ کے ہاں ہماری وقت ہوگی۔ اپنے نفس کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم، سب سے بہتر تجارت اللہ کا بتاؤ تمہیں کہ تو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، لگاؤ اپنی جان اور مال اللہ کے لیے۔ اور کتنی جگہ یہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے ایمان والے بندے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے ساتھ آیا کہ وہ نماز قائم کرے اور جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے، جو کچھ دیا ہے ان کو ظاہر اور چھپا کر ہر طرح خرچ کرے۔ انسان ایمان لانے کے بعد اپنی ذات اور مال میں تصرف کرنے پر قادر تو ہوتا ہے، بس چاہیے کہ اللہ اکبر، جہاں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے وہاں خرچ کرے، یعنی اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے لگائے۔ ایسے لوگ اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور یہ اموال دنیا میں اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کا اجر اس دن مل جائے جس دن کوئی لین دین، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، جس کے بارے میں سورہ البقرہ میں اسی سے مکمل کر لیتا ہوں۔ اللہ سے ہم فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو، اپنا آپ کو لگاؤ اپنے جان اور مال اس دن سے پہلے کہ جب وہ دن آ جائے گا جب کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اللہ کے اذن کے بغیر، اور جو ناشکری کریں وہی تو ظالم ہے۔ اور پھر دوستی، الاحلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج جو دوستی ہے نا ایک دوسرے کے لیے جان لٹانے کے لیے، وہاں دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے، یعنی جو دوستی طبیعت کے میلان اور نفس کی رغبت کی وجہ سے ہوگی وہ قیامت کے دن دشمنی کی بنیاد بن جائے گی، اور جو دوستی اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے دین کے لیے ہوگی، وہ قیامت والے دن وہی کام آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا کہا ہے جتنا سنا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، لگائے اپنی جان اور مال۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں کے ساتھ جو اللہ کے عرش کے تلے ہوں گے، سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو اس طرح دے گا اللہ کی راہ میں، ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے معاف بھی کر دے اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ صحابہ اکرام نے جس طرح زندگی گزاری، جس طرح جد و جہد کی، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔